قاضی بابا پتہ نہیں کیا بلا تھا، ننگا ہوتا تھا باقاعدہ، عورتیں جا کر کے یہ کہ اس کو پکڑتی اور بسکٹ اس کی شرم۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، اب ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ ہم نے ایک پیر کو دیکھا جو بالکل ننگا تھا، اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، اس پیر کے پاس خواتین آتی تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا دین کے لیے عورتوں سے ہاتھ ملانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ اذا قیل لهم اتبعوا، ان سے کہا جاتا کہ پیروی کرو حلال و حرام میں ما اس دلیل کی کہ انزلہ اللہ، جو اللہ نے اتاری ہے اپنی کتابوں میں، اللہ اتارتا ہے، اور ما انزل اللہ وہی ہے جلی، وہی ہے خفی ہے۔ قالوا، تو کہتے کہ لا نتبع ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ پیروی کریں گے اس طریقے کے جس پر اپنے آباء و اجداد کو ہم نے پائے۔ اللہ فرماتے ایتبعون آباءہم، کہ یہ اپنے آباء کی پیروی کریں گے، حال یہ کہ ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، ان کا آباء و اجداد ان کے کچھ نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون، اور راہ راست تک ان کی رسائی نہ ہو جائے، ہدایت، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے۔ اس کے بعد اب ایک مثال اللہ تعالیٰ، آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے اس کی مثال اللہ بتا رہے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر آپ یہ نکالیں، وَمَثَلُ دَاعِي الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى التَّوْحِيدِ، وَمَثَلُ دَاعِي الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى التَّوْحِيدِ، جو کفر کرتے ہیں ان کی داعی کی مثال جو توحید کی طرف ان کو بلاتا ہے۔ وَمَثَلُ دَاعِي الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى التَّوْحِيدِ، کافروں کو دعوت دینے والا توحید کی طرف جو دعوت دیتا اس کی مثال اس طرح ہے، کائن، اس طرح اس کی مثال ہے، کمثل الذی ینعق، اس چرواہے کی طرح، الذی ینعق، جو آواز دیتا ہے، چیختا چلاتا ہے، آواز دیتا ہے، بما، ان جانوروں کو، کہ لا یسمع، جو کچھ بھی نہیں سن پاتے مگر الا ندا، الا دعاء و ندا، بلانے کو اور پکار کو سنتے، باقی سمجھتے کچھ بھی نہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے نا، گدھے ہیں یا گھوڑے ہیں یا اس طریقے پر یہ کہ جانور ادھر سے جا رہا ہے، جانور اپنے دھن میں ادھر گھاس کا رخ ہم نے کیا تو ہم کہتے ہیں دیکھا، یہی ہے کہ جیسے کہ کالے رنگ کی دمبا اور دمبی، اس کو ہم لولو کہتے ہیں، سمجھے، اس کو لولو کہتے ہیں، سمجھے، تو لولو، وہ لولو نام رکھا ہے، جانور بھی پھر رخ اس طرح کرتا ہے۔ باقی یہ کہ یہ ہمارا نہیں ہے، جس زمین میں تم چرنے جا رہے ہو یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، تمہارے لیے حلال نہیں، اس کو وہ سمجھے گا؟ تو جانور بھی آپ کے آواز کو تو اس نے سن لیا، یا گدھا جا رہا ہے تو آپ نے آواز دے تو ایسے کرے گا، اتنا ہوگا۔ باقی آپ یہ کہیں کہ گدھا نہ بنو، جہاں آپ جا رہے جو آپ کو ہریالی نظر آ رہی وہ میری نہیں ہے، ہماری زمین، وہ کسی اور کی ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہی ہے، ان کے پاس اگر تھوڑی سی عقل بھی ہوتی نا، تھوڑی سی عقل ہوتی تو ان کو نہ پوچھتے۔ ہم لوگ سکھر میں پڑھتے تھے، 77-78 کی بات ہے، سکھر میں پڑھتے تھے، قاضی بابا پتہ نہیں کیا بلا تھا، ننگا ہوتا تھا باقاعدہ، اور باقاعدہ اس کے اللہ کو بھلا کریے کہ بنگلے کے اندر شب جمعہ میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، باجے اور قوالیاں، قوال آتے تھے، باجے اور قوالیاں، اور فاحشات اور متفاحشات، آپ سمجھ گئے نا، متغنیات مغنیات، گانے والی، باقاعدہ وہ لوگوں سے سینہ ملاتے، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، سمجھے، اور وہ ننگا ہوتا تھا، عورتیں جا کر کے یہ کہ اس کو پکڑتی اور بسکٹ اس کی شرمگاہ کے ساتھ لگا کر کے کھاتی کہ میری اولاد ہوگی ہی نہیں ہوگی، تو 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد کسی کو اگر اس طرح کہہ دے ہوگی اولاد، یعنی آپ کی اولاد ہوگی، تو پھر اچھلتے تھے، کودتے تھے کہ آپ کی اولاد ہوگی، حضرت نے اولاد دے دی، نہیں، منت مانی کر کے چمٹی کرتے، کافی دیر کے بعد اگر اس نے کہا کہ نہیں اولاد نہیں ہوگی تو پھر ماتم برپا کرتے، قیامت آ جاتی ان خواتین کی اور ان لوگوں کے جو اپنی بیوی کو یا بہن کو لے کر کے گئے جس کی اولاد نہیں ہو رہی، تو قیامت آ جاتی کہ اولاد نہیں ہو رہی، بسکٹ لگا کر کے جو اپنی شرمگاہ کو چھپا نہ سکے وہ تمہیں اولاد ہی دے گا۔ آئے سمجھ میں، جو ننگا ہو کہ جو 100% حرام ہے، ننگا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 100% حرام، اولاد حاصل کر دینا اس طریقے پر یہ ہے کہ کوئی واجب نہیں ہے کہ حرام کا ارتکاب آپ کر رہے ہیں، شرک کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں، اور کسی کی اس طریقے پر یہ ہے کہ آپ اس حالت کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم لوگ اسلام پھیلا رہے ہیں اور عورت سے ہاتھ ملاتے ہیں، کسی طرح اس کو راہ راست پر لانا ہے، سمجھے بھی جائیں،
اس کے لیے لا یقام الدین بہدم الدین، دین کو ذلیل کر کے دین قائم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دین کو لا یقام الدین بہدم الدین، دین کو ذلیل کر کے دین کی بنیاد رکھی نہیں جا سکتی۔ اوپر قرآن مجید رکھا ہوا ہے، سمجھے، آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی، چھوٹے قد کے آپ پہنچ نہیں سکتے، لیکن آپ کی عادت اس قرآن پر ہے 16 17 والے پر تلاوت، عام قرآن پر آپ تلاوت کر نہیں سکتے، آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی، کوئی اور نہیں ہے، تو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ان کتابوں کو ایک دوسرے کے اوپر، اب ان کے اوپر چڑھ کر کے چڑھو اور وہاں سے قرآن اتار کر کے نیچے قرآن پڑھ رہا مولوی صاحب ماشاءاللہ، سمجھے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ آپ کہیں گے واہ قرآن پڑھا، بہت اچھا کیا، بدبخت قسم کا انسان، تم نے کتابوں کو اور رسول پاک کے ارشادات اور فرامین کو اور قرآن پاک کی آیتوں کو قدموں کے نیچے ان کے اوپر چڑھ گیا اور اب صوفی بنا قرآن پڑھ رہا۔ تو ہدم تدین، دین کو تو آپ نے منہدم بھی کر دیا، رسوا بھی کر دیا، اور اب تک تقیم الدین علیہ، دین کی بنیاد بھی اس پر رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں اس وقت یہ کہ اس وقت مدرسے میں پڑھوں گا یا تبلیغی جماعت میں اس وقت جاؤں گا کہ ایک مرتبہ مجھے بدکاری کا موقع دے دو، میں ایک مرتبہ فلان خاتون کے ساتھ بدکاری کروں، پھر میں چلے کے لیے جا سکتا ہوں یا سال کے لیے جاؤں گا، تو ہم کہیں گے نہیں، لا یقام الدین بہدم الدین، سمجھے۔ اب یہ چلہ اس کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی بہدم الدین، جہاں دین کو آپ رسوا کر رہے ہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اے جی مولانا، وہ مثل الداعی الذین کفروا، جو کفر کرنے والے ہیں ان کو پکارنے والا ہے توحید کی طرف، جو اس کی مثال کائن ان کا مثل الذی ینعق، اس شخص کی طرح کہ جو آواز دیتا ہے بما، ایسی جانوروں کو چیختا چلاتا ہے کہ لا یسمع، نہیں سن پاتے مگر الا دعاء و نداء، اس کے بلانے اور پکارے کو، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم صم ہم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، یہ بہرے ہیں، کبھی یہ کہ دلیل کو سنیں گے نہیں، اور یہ گنگے ہیں، کبھی لا ینطقون بالحق، توحید کا کبھی یہ ایک زبان پر نہیں لگ، عمی نابینا ہے، اور یہ کہ کبھی ان کو یہ کہ توحید نظر نہیں آئے گی، فہم لا یعقلون، یہ کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے۔ کافروں کے اس تحذیر کے بعد اب اللہ پاک یہ ہے کہ مومنین کو خوشخبری سنا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ رزق ہم نے آپ کو دی ہے پاکیزہ رزق یہ کہ کھایا کرو، اور واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم تعبدون ایہ، اگر آپ یہ کہ اس کی عبادت اور اس کی توحید کے قائل ہوں، ان کنتم توحدون اللہ، یہ ایہ مفعول بھی مقدم ہے تعبدون کے لیے۔ اب جیسے بتا دیا کہ ما احلہ اللہ فہو حلال وما حرمہ اللہ فہو حرام، اللہ جس کو حلال قرار دے وہ حلال ہے، جس کو حرام قرار دے وہ حرام ہے، تو اللہ کے محرمات کیا ہے، کن کو اللہ نے حرام قرار دیا، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ پاک نے یہ کہ مردار کو، جو اپنے طبعی موت یہ ہے کہ مرے، مردار کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا، والدم، اور دم مسفوح، معرف باللہ میں دم مسفوح یہ بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور مقصودی چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے خنزیر کا لام ہی ہے، مقصودی لام، اس وجہ سے چربی خود بخود اس کا تابع ہوگا، خنزیر کی ہر چیز یہ ہے کہ وہ نجس ہے اور حرام ہے، کچھ پھلا پڑ گیا، لیکن مقصودی چونکہ لام ہی ہوتا ہے اس وجہ سے ذکر، لیکن شہم الخنزیر بھی یہی ہوگا، لحم الخنزیر بھی یہی ہوگا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس جانور کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا گیا ہے کہ چیخا گیا اس کے ساتھ یہ کہ غیر اللہ کے لیے چیخ کر کے اس کو مشہور کیا گیا۔ احلال آپ نے پڑھا، الہلال، الہلال بچے جب چاند کو دیکھ کر کے کہتے ہیں الہلال، اسی سے اہلا اور استحلال، سمجھے۔ ما اہلا ما رفیع بہ لغیر اللہ، جس کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہے کہ پکارا گیا اس پر غیر اللہ کا نام، اور غیر اللہ کے نام پہ نامزد ہو چکا ہے، یہ فلاں بزرگ کا ہے، سمجھے، فلاں بزرگ کی جانور ہے، تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ بس حرام ہے، لیکن فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو شخص یہ کہ مجبور ہوں دلان کہ غیر باغ، غیر طالب للذت، لذت کی بھی طلبگار بھی نہ ہو، ولا عاد، اور حدود شریعہ سے تجاوز بھی نہ کرے، تو فلا اسم کائن علیہ، اس پر کوئی مذائقہ نہیں، فلا اسم کائن علیہ فی اکل الحرام، حرام کھانے میں اس پر کوئی مذائقہ نہیں، وہ حرام کھا سکتا ہے۔ غیر باغ، باغی کا ترجمہ میں نے کر دیا غیر طالب للذت، لذت کے لیے نہ کھائے۔ بغا یبغی بغاوتن، بغا یبغی بغیان کا معنی آتا ہے طلب کرنے کے،
ذالک ما کننا نبغی سورہ کہف میں آئے گا. یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم طلب کر رہے تھے. نبغی ہے بغا یبغی. یہاں باغی کا معنی طالب. مولانا ہمارے ہاں ضرورت تبیح المحظورات، مجبوری ناجائز چیزوں کو بھی جائز قرار دیتی ہے. ایک دوسرا الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت جتنی اس کی ضرورت ہے اتنی اس کی اجازت ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. اس کی ہزاروں مثال ہے. دیکھو کشف عورت، اللہ آپ کا بھلا کرے، کشف عورت اپنی شرمگاہ کو کھولنا کسی صورت میں اجازت